عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس پاک اور مقرب مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. مجلس کی قیمت اس کی نسبت سے معلوم ہوتی ہے. جس کے ساتھ اس مجلس کی نسبت جڑی ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی وہی ہوتا ہے. چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام دستار فضیلت کا پروگرام ہے. حفاظ کرام کے سروں پر پگڑی باندھنے کا پروگرام ہے. ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت اور لگن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا اور ان بچوں کو حافظ قرآن بنوایا. سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کوئی قابل مبارکباد ہیں تو وہ حافظ قرآن اور ان کے والدین ہیں. یہ دستور صرف دنیا میں ختم نہیں ہو رہا بلکہ یہ دستور کل میدان حشر میں جس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سورج بھی سوا نیزے پر آ جائے گا، ساری دنیا بھٹکتی پھرے گی، ادھر سے ادھر پریشانی کے عالم میں ہوں گے. لیکن اس دن میرے خدا کا حکم ہوگا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میرے کلام کی حفاظت اپنے سینوں میں کی؟ آ جاؤ، آج میں اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کے اوپر تاج پہناؤں گا. اور صرف وہی نہیں، آج سوا نیزے پہ سورج ہے، ہر ایک آدمی گرمی سے شرابور ہے، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہے، کوئی سینے تک ڈوبا ہے، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے. ہر ایک انسان کو سوا نیزے کی تپش نے اس قدر پریشان کیا ہوا ہے. اچانک دیکھا ایک ٹھنڈی ہوا چلی، ایک سنسنی ہوا چلی. سب نے دیکھا یہ اچانک ہوا کہاں سے آئی، سب نے نظر دوڑائی. ایک طرف دیکھتے ہیں قطار لگی ہوئی ہے، کون آ رہے ہیں؟ ارے سروں کو اٹھا دیکھ رہے ہیں کون آ رہے ہیں؟ وہ دیکھو حافظ قرآن کے والدین. رخت میرے سامنے تخت کے سامنے بچا دو، یہ بچے آئیں گے، خدا کہے گا ان کی صف الگ سے باندھ دو. ان کے سروں پر آج خدا اپنے ہاتھوں سے تاج رکھے گا. آج آپ پگڑی پہنا آئے ہیں، آج دنیا کی حیثیت کے مطابق یہ آپ کو مجلس بڑی چھوٹی مجلس لگتی ہے. آپ کو نہیں معلوم یہ کلام اللہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے. جب سب سے پہلے جبرائیل امین آئے، پیارے حبیب کے پاس آئے، گھر میں آئے، پیارے حبیب کو کہنے لگے پیارے حبیب پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیارے حبیب نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل نے پیارے حبیب کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، بھیچا، زور سے بھیچا، پھر فرمایا پڑھیے اقرأ بسمی. پیارے حبیب نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار بھیچا، فرمایا پڑھیے، پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے زور لگا کے بھیچ کے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ خدا کے رب کا کلام میں خدا کے نام سے پڑھتا ہوں. اور جب پڑھا قسم خدا کی وہاں سے قرآن کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. آج آپ بچے کو غیر حیثیت سے دیکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے نا، اس کی آج حیثیت معلوم نہیں ہوتی. لیکن فرمایا یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا. 10 ایسے آدمیوں کا سفارشی بنے گا. فرمایا جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، جن کا نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ چکا ہوگا، ایسے رشتہ داروں کو، ایسے
ایسے پیاروں کو، ایسے ماں باپ کو، ایسے پڑوسیوں کو وہ جہنم سے قرآن کی سفارش کی وجہ سے لے کر جنت میں جانے والا بنے گا۔ ہے کوئی وہاں پر اپنا سر اٹھانے والا؟ ہے کوئی اپنا سر دکھانے والا؟ ہے کوئی اپنی طاقت دکھانے والا؟ یہ تو دنیا میں اپنی طاقت دکھاتے تھے۔ ارے دنیا کی طاقت کیا طاقت ہے؟ دنیا میں تو فرعون نے طاقت دکھائی، دنیا میں شداد نے طاقت دکھائی، جو کہتے تھے ہم خدا ہیں، ہمارے بغیر یہاں کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا، ہمارے بغیر یہاں کوئی بچے پیدا نہیں کر سکتا، ہم زندگی ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے ان کو غرق کیا، قسم خدا کی سمندر نے پناہ نہ دی، حضرت موسیٰ نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، شداد نے جنت بنائی، اللہ نے جنت دیکھنی نصیب نہیں فرمائی، کیونکہ اس ساری دنیا کا مالک اور خالق میرا خدا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی صفت ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنی صفت بیان فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے بندے کو، اپنے مومن بندے کے سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ میں نے ایک اور آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن کو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں قرآن کو، فرمایا قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے، اگر قرآن ان پہاڑوں پر اترا یہ پہاڑ دب جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میں قرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر پہاڑوں پر اتارتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میں نے پہاڑ کا انتخاب نہیں کیا، زمین کا کسی کونے کا انتخاب نہیں کیا، کسی مضبوط چیز کا انتخاب نہیں کیا، میں نے اپنے مومن بندے کا انتخاب کیا ہے، اور ایسا انتخاب ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کئی آئے نا، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے وسیم رضوی جیسے خبیث لوگ جو کہنے لگے ہم قرآن کی آیتوں کو بدل دیں گے، ہم قرآن کی ان آیتوں کو نکال دیں گے، ہم نیا قرآن پیدا کریں گے۔ خدا کہتا ہے جس کی حفاظت میں نے لی ہے، اس قرآن کو میں نے 8 سال کے معصوم بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا، تو کیا بدلے گا؟ تو قرآن کو بدلنے آیا تھا، فرمایا میں نے تجھے بدل دیا، جب تو قرآن کو بدلنے آیا میں نے تیرے دل سے ایمان نکال کر تجھے تیرے اوپر جہنم کی مہر لگا دی۔ وسیم رضوی کے دل پہ اللہ نے جہنم کی مہر لگا دی، اب جائے گا جہنم میں، کیونکہ جو قرآن کو چھوڑتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، قسم خدا کی فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں نوٹ کر لو، اگر چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، زمین میں مٹ جاؤ گے، دوسرے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، ظالم مسلط ہو جائے گا، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ 2 چیزیں چھوڑنا نہیں، فرمایا اگر قرآن کو چھوڑا ذلیل ہو جاؤ گے، آپس میں اختلاف کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑا جا چکا ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپسی اختلاف میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہے سچی بات نہیں ہے؟ اختلاف کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، ایک مٹھی میں بند ہو جائیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اختلافی باتوں کو ختم کر کے ایک خدا کے ہو جائیں، انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب تھے، ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ یہ دینی مدارس، یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ دنیا کے وجود کے سلسلے ہیں۔ اگر مدارس نہ رہیں گے، قرآن والے نہ رہیں گے، دین والے نہ رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے، خدا اس دنیا کے وجود کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے حافظ قرآن کو بھی عزت دو، حافظ قرآن بنانے والے مدارس کو بھی عزت دو، اساتذہ کو بھی عزت دو، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ ہو سکتا ہے کل قیام، آج ان کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کی ان کی نظر آپ کے اوپر پڑ جائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے کے چلے جائے۔ ایک لاسٹ بات کہتا ہوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مقرب فرشتے ہیں جو قرآن لے کر آئے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن غمگین بیٹھے ہوں گے، میدان حشر لگا ہوا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام غمگین بیٹھے ہیں۔ پوچھا جائے گا جبرائیل تو فرشتوں کا بھی سردار ہے، تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تو تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کے جانے والا، خدا کا پیغام لے کے جانے والا، تو غمگین کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے آج کس غم نے ستا لیا ہے؟ کہ باری تعالیٰ سب صحیح ہے، میں مقرر فرشتوں کا سردار ہوں، میں نوری فرشتوں کا سردار ہوں، نبی کے پاس قرآن لے کے جانے والا ہوں،
ہوں، تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر جانے والا میں ہوں، تمہارے نزدیک اللہ، تیرے نزدیک میری بڑی عزت ہے، لیکن آج میں ان حافظ قرآن کو جن کا تخت تیرے تخت کے سامنے لگا ہوا ہے، آج میں ان کو دیکھ کے رشک کرتا ہوں کہ کاش میں جبرائیل نہ ہوتا، میں ایک بشر ہوتا، انسان ہوتا، دنیا میں جاتا، شادی کرتا، میرے اولاد ہوتی، میں اس اولاد کو حافظ قرآن بناتا، آج میں جبرائیل بن کر نہ بیٹھا ہوتا، آج میں حافظ قرآن کا باپ بن کے خدا کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ میری یہ تمنا تھی۔ تو کتنے مبارکباد ہے ماشاءاللہ آپ سب، اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے، جن کے بچے حافظ بنے ہیں اللہ پاک ان کے حفظ کو قبول فرمائے۔ تو بچوں کو بھی ایک چھوٹی سی نصیحت کہ حافظ ایسا ہونا چاہیے، حافظ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حفظ کر لیا چھوڑ دیا، اپنے کام میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا، قرآن پورے سال دیکھا ہی نہیں۔ حافظ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ بیٹھو کہیں پر قرآن پڑھنا شروع کرو تو پڑھتے ہی چلے جاؤ، کہیں آپ کی اٹک بھی نہ آئے۔ ایسے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کل قیامت کے دن ہوگا کہ پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، بس تیرا آخری مقام ٹھکانا وہی جہاں تیری آخری آیت۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔